بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل شفقت علی آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 27 کا ترجمہ۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 31۔ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورہ میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ یہ عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مامور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔ سورۃ اعراف آیات نمبر 172 میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 32، یعنی جن رابطے کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی انفرادی فلاحی کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر یہ لوگ تاشا چلاتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسان تمدن اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے طلاق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی طلاقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ رابطے کو کاٹنے سے مراد محض طلاقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے، بلکہ طلاقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی دلیل میں آ جائیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط رابطے کا انجام وہی ہے جو قطع رابطے کا ہے، یعنی بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق تمدن کی بربادی۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 33۔ ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی تو فاسق ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 28 کا ترجمہ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 29 کا ترجمہ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 34۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالالفاظ دیگی محاورہ زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا احساسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس مجمولاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 7 محکمہ طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 35۔ اس فقرے میں 2 اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرات کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرا یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سر چشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجائے اس کے کہ تم جہالت کی طریقوں میں پھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی بھی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو۔
تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟